بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی وجہ سے ابھی ہدایت النحو کی چند فصلوں کا صرف ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل بعد میں تفصیل کے ساتھ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے۔ آج ہم منصرف اور غیر منصرف کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فصل الاسم المعرب علی نوعین۔ اسم معرب دو قسم پر ہے۔ الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب دو قسم پر ہے، یعنی اسم معرب کی دو قسم ہیں۔ منصرف، پہلی قسم منصرف ہے۔ اس سے پہلے مبتدا کو محذوف مان سکتے ہیں، یعنی احدہما منصرف، ان میں سے ایک منصرف ہے، یا پھر اولہما منصرف، ان میں سے پہلا منصرف ہے۔ منصرف، ان میں سے ایک منصرف ہے۔ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ، اور یہ وہ ہے جس میں 9 اسباب میں سے، یعنی من الاسباب التسعۃ کا ترجمہ پہلے یہاں کریں گے۔ وَهُوَ مَا فِيهِ، اور یہ وہ ہے جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے۔ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ، اور یہ وہ ہے جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، کَزَیدٍ، جیسا کہ زید۔ وَيُسَمَّى الاسم المتمکن، اور اس کا نام اسم متمکن رکھا جاتا ہے، یعنی منصرف کا نام اسم متمکن رکھا جاتا ہے۔ گویا کہ منصرف کے 2 نام ہوئے، ایک تو منصرفی اور دوسرا اسم متمکن۔ وَحُکْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، اب منصرف کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ منصرف پر تینوں حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ وَحُکْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تنوین کے ساتھ تینوں حرکات داخل ہوتے ہیں۔ تقول، جیسا کہ آپ کہتے ہو، جاءنی زید رأیت زیدا ومررت بزید، تو یہاں پہ دیکھیں زید پر تینوں حرکت تنوین کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پہلی مثال میں ضمہ کی حرکت تنوین کے ساتھ آ رہی ہے، دوسری مثال میں فتحہ کی حرکت تنوین کے ساتھ آ رہی ہے، اور تیسری مثال میں کسرہ کی حرکت تنوین کے ساتھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو منصرف کا حکم کیا ہے کہ اس پر تینوں حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ وغیر منصرفین، اور دوسری قسم غیر منصرف ہے۔ اس میں معرب کی دوسری قسم غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهَا یقوم مقامہما، منہا سے مراد اسباب 9، اور یہ وہ ہے جس میں ان میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، ان میں سے مراد اسباب 9 میں سے۔ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، اور یہ وہ ہے جس میں ان میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو۔ اب اسباب 9 سے مراد کیا ہیں؟ الاسباب 9، 9 کا معنی ہے 9۔ الاسباب 9 هي العدل والوصف والتانیث والمعرفة والعجمة والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان والوزن الفعلی۔ اسباب 9 یہ ہیں عدل، وصف، تانیث الی الآخر۔ ٹھیک ہے، عدل 1، وصف 2، تانیث 3، معرفہ 4، عجمہ 5، جمع 6، ترکیب 7، الف نون زائدتان 8، وزن فعل 9۔ یہ 9 اسباب 9 کہلاتے ہیں۔ الاسباب 9 هي العدل والوصف والتانیث والمعرفة والعجمة والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل۔ اسباب 9 عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل ہیں۔ وحکمہ، اب غیر منصرف کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وحکمہ اللہ یدخلہ، وحکمہ اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں داخل ہوتے۔ وحکمہ اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الجَّرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور جر کی جگہ میں ہمیشہ وہ مفتوح ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الجَّرِّ
مفتوحن ابدن، اور وہ جر کی جگہ میں مفتوح ہوگا، اور جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی جہاں پہ حالت جدی میں غیر منصرف واقع ہوگا وہاں پہ وہ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الجَّرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور وہ جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ تقول، جیسا کہ آپ کہتے ہو، جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، تو یہاں پہ دیکھیں مررت باحمد میں جو احمد ہے یہ جر کی جگہ میں واقع ہے کیونکہ با حرف جر کے بعد واقع ہے، تو اس میں فتحہ آیا، ٹھیک ہے۔ مررت باحمد، یہاں پہ احمدہ پڑھنا ہے۔ اما العدل، اب اسباب میں سے جو پہلا سبب تھا، 9 اسباب میں سے پہلا سبب عدل ہے، تو عدل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اما العدل، رہا عدل، فہو تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری، تو رہا عدل یہ لفظ کا اپنی اصلی صورت سے دوسرے صیغے کی طرف بدلنا ہے، لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف بدلنا تقدیراً یا تحقیقاً عدل کہلاتا ہے۔ اما العدل فہو تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ، رہا عدل تو وہ بدلنا ہے، لفظ کا بدلنا ہے اپنے اصلی صیغے سے، رہا عدل تو وہ لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے بدل جانا ہے، الی صیغۃ اخری، دوسرے صیغے کی طرف، تحقیقاً اور تقدیراً، تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر، ٹھیک ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف تحقیقاً یا تقدیراً بدل جانا۔ تحقیقاً سے مراد یہ ہے کہ اس کے عدل پر، یعنی اس لفظ کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دوسری دلیل بھی ہو، اور تقدیراً سے مراد یہ ہے کہ اس کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہ ہو۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور یہ سرے سے وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور یہ وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، یعنی عدل وزن فعل کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، اور یہ علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، عدل علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ کا عمر و ظفر، جیسا کہ عمر اور ظفر کے ساتھ، عمر اور ظفر یہ دونوں نام ہیں اور ان میں عدل بھی پایا جاتا ہے کیونکہ عمر عامر سے بنا ہے، عامر سے معدول ہے، اور ظفر ظافر سے معدول ہے۔ وَمَعَ الْوَصْفِ، اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے۔ عمر اور ظفر میں جو عدل ہے یہ عدل تقدیری ہے، تحقیقی نہیں، کیونکہ ان کے عدل پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ وَمَعَ الْوَصْفِ، اور وصف کے ساتھ بھی عدل جمع ہوتا ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں جیسا کہ ثلاث و مثلث و اخر و جمع، ثلاث، مثلث، اخر، جمع، ان میں جو ہے عدل وصف کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اور یہ مثال جو ہے عدل تحقیقی کی مثال ہے، یعنی یہاں جو عدل پایا جا رہا ہے یہ عدل تحقیقی پایا جا رہا ہے۔ جیسے ثلاث اور مثلث، ان میں عدل تحقیقی کیا ہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ ان کے عدل پر ایک دلیل ہے، یعنی ان کا معنی کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے تین تین، ٹھیک ہے، تو معنی کا تکرار اس میں پایا جاتا ہے، اور معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہیں دو لفظ، یعنی جیسے ثلاثۃ ثلاثۃ سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اصل نہیں ہے بلکہ معدول ہے، یعنی ان کے معدول ہونے پر دوسری دلیل موجود ہے، اس لیے یہاں عدل تحقیقی پایا جا رہا ہے۔ اس طرح اخر اور جمع، اخر کیونکہ یہ اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل کے جو استعمال ہونے کے طریقے ہیں ان میں سے کسی طریقے کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہ جو ہے یہ عدل ہے، اس پہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ عدل تحقیقی ہے۔ یہ جو مثال تھے، 4 مثال تھے، عمر اور ظفر یہ عدل تقدیری کی مثال، اور جو 4 مثال ثلاث، مثلث، اخر، جمع یہ عدل تحقیقی کی مثال تھے۔ اما الوصف، یہاں سے وصف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، تو وصف عالمیت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالمیت یہ معین ذات پر دلالت کرتا ہے اور وصف غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ عالمیت ایک خاص ذات پر دلالت کرتی ہے اور وصف جو ہے یہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، تو رہا وصف تو یہ عالمیت کے ساتھ سیدھے سے جمع نہیں ہو سکتا۔ وشرطہ، وصف کی کیا شرط ہے بیان کرتے ہیں۔ وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اصل وضع میں وصف ہو، اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے، یعنی اسے وصف کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو۔
وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو. فاسود وارقم غیر منصرف، تو اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں. وان سارا علمین للحیتی، اگرچہ یہ سانپ کے دو نام ہو گئے ہیں. اسود اور ارقم یہ سانپ کے دو نام ہیں. اسود ایک سانپ کا نام ہے، ارقم ایک سانپ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ سانپ کے نام ہو گئے ہیں پھر بھی یہ غیر منصرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے وصف کے لیے وضع کیا گیا تھا، اگرچہ یہ بعد میں علم بن گئے ہیں. فاسودوا وارقموا غیر منصرف وان صارا اسمین للحیتی، تو اسود اور ارقم یہ دونوں غیر منصرف ہیں اگرچہ یہ سانپ کے دو نام بن گئے ہیں، اگرچہ یہ سانپ کے دو نام ہو گئے ہیں. لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، کیوں ہے؟ کیوں غیر منصرف ہیں؟ ان دونوں کا وصف میں اصل ہونے کی وجہ سے. لِإِصَالَتِهِمَا فی الوصفیتی، وصفیت میں ان دونوں کا اصل ہونے کی وجہ سے، یعنی اصل میں ان دونوں کو وصفیت کے لیے وضع کیا گیا تھا. لِإِصَالَتِهِمَا فی الوصفیتی، وصفیت میں ان دونوں کے اصل ہونے کی وجہ سے. وَأَرْبَعُ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعِينَ مُنْصَرِفٌ، اور مررت بنسبت اربعین میں اربعو جو ہے یہ منصرف ہے. مررت بنسبت اربعین میں اربعو یہ منصرف ہے. مع انہ صفت و وزن الفعل، باوجود اس کے کہ یہ صفت ہے اور وزن فعل ہے. مررت بنسبت اربعین میں اربعین صفت واقع ہے اور اس میں وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے. وزن فعل اور صفت پائے جانے کے باوجود مررت بنسبت اربعین میں اربعو جو ہے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. کیوں؟ لِعَدْمِ الْإِصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے. لِعَدْمِ الْإِصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ اصل میں وصف نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے. کیونکہ وصفیت کی شرط یہ ہے کہ اصل میں غیر منصرف وصف ہو، یعنی اسے وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو. اما التانیث بالتاء، رہا تانیث بالتاء فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. تانیث بالتاء کی شرط ہے، یعنی غیر منصرف ہونے کے لیے تانیث بالتاء کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. کا طلحہ، جیسا کہ طلحہ، کیونکہ علم ہونے کی وجہ سے اس میں تغیر وغیرہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، علم ہونے کی شرط کیوں ہے؟ تاکہ اس میں تغیر وغیرہ سے وہ محفوظ ہو جائے. اما التانیث بالتاء فشرطہ ان یکون علما کطلحہ، رہا تانیث بالتاء تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو جیسا کہ طلحہ. وکذالک المعنوی، اس طرح تانیث معنوی بھی ہے، یعنی اس میں بھی غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے علم ہونا شرط ہے. تانیث معنوی کے لیے بھی علم ہونا شرط ہے. ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر الاعجمی یجوز صرفہ و ترکہ. پھر معنوی یعنی تانیث معنوی اگر تین حرفی ہو، ان کانا ثلاثین، اگر تین حرفی ساکن الاوسط ہو، ان کانا ثلاثین ساکن الاوسطی، اگر تین حرفی ساکن الاوسط ہو، یعنی ایسا تین حرفی ہو جس کا درمیانی حرف ساکن ہو. غیر اعجمی، اور اعجمی بھی نہ ہو، عجمی لفظ بھی نہ ہو. یجوز صرفہ و ترکہ، تو اس کو منصرف پڑھنا اور منصرف پڑھنے کو ترک کرنا دونوں جائز ہے. تو اس کو منصرف پڑھنا اور منصرف پڑھنے کو ترک کرنا دونوں جائز ہے. کیوں؟ لِأَجَلِّ الْخِفَّةِ، خفت کی وجہ سے. لِأَجْلِ الْخِفَّةِ، خفت کی وجہ سے. وَوُجُودِ السَّبَبَيْنِ، اور دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے. خفت ہے اس لیے منصرف پڑھنا جائز ہے، کیونکہ درمیانی حرف ساکن ہے تو خفت اس میں آ گئی، اس لیے منصرف پڑھنا جائز ہے. اور دو سبب پائے جا رہے ہیں اس لیے غیر منصرف پڑھنا جائز ہے. لِأَجْلِ الْخِفَّةِ وَوُجُودِ السَّبَبَيْنِ، خفت کی وجہ سے، تخفیف کی وجہ سے، اور دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے. یعنی خفت وجہ ہے منصرف پڑھنے کی اور دو سبب کا پائے جانا یہ وجہ ہے غیر منصرف پڑھنے کی. کا ہندن، جیسا کہ ہندن میں دیکھیں، ہندن میں جو نون ہے درمیانی حرف یہ ساکن ہے، اس لیے اسے منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ اس کا منع واجب ہے. منع سے مراد منع صرف واجب ہے، یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو، یعنی درمیانی حرف ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر
तीन हरफी ना हो, या तो तीन हरफी ही ना हो, या दरमियानी हर्फ साकिन ही ना हो, या अजमी हो। ठीक है, तीन सूरत हो जाएंगी। अगर दरमियान तीन हरफी ना हो, चार हरफी हो, तो उस वक्त भी मुनसरिफ नहीं होगा, गैर मुनसरिफ होगा। और अगर तीन हरफी तो है लेकिन दरमियानी हर्फ साकिन नहीं है, तब भी गैर मुनसरिफ होगा। और अगर दरमियानी हर्फ साकिन है लेकिन आजमी नहीं है, तब भी गैर मुनसरिफ होगा। हर एक मिसाल दे रहे हैं, जैसे ज़ैनब का ज़ैनबा व सक़रा व माहा व जूरा। तो ज़ैनब चार हरफी है इसलिए गैर मुनसरिफ है, सक़रा दरमियानी हर्फ मफ्तू है, सक़रा इसलिए ये गैर मुनसरिफ है, और माह ये आजमी लफ्ज़ है इस वजह से ये गैर मुनसरिफ है, और जूर ये भी आजमी लफ्ज़ है इसलिए ये गैर मुनसरिफ है अगरचे दरमियानी हर्फ साकिन है। व तानीस बिल अलिफ़ी, और तानीस बिल अलिफ़ के बारे में बयान कर रहे हैं। व तानीस बिल अलिफ़ी अलिफ़िल मक़सूरती, अलिफ़ की दो किस्में, एक है मकसूरा एक है ममदूदा। अलिफ़ मकसूरा उसे कहते हैं जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा ना हो, अलिफ़ ममदूदा उस अलिफ़ को कहते हैं जिसके बाद हमज़ा हो। ठीक है, बयान कर रहे हैं व तानीस बिल अलिफ़िल मक़सूरती, और तानीस बिल अलिफ़ मक़सूरा का हुबला, जैसा कि हुबला, हुबला का माना है हामिला औरत। वल ममदूदती, और तानीस बिल अलिफ़ ममदूदा जैसा कि हमराऊ, इसका माना है सुर्ख औरत। मुमतनिउन सर्फुहुमा अलबत्ता, इन दोनों का सर्फ मुमतनिअ है यकीनी तौर पर, यानी इन दोनों का सर्फ मुमतनिअ है, इन दोनों को मुनसरिफ नहीं पढ़ सकते यकीनी तौर पर, यानी ये दोनों गैर मुनसरिफ होंगे। ठीक है, मुमतनाउन सर्फुहुमा अलबत्ता, इन दोनों का सर्फ यकीनी तौर पर मुमतनिअ है, यानी इन दोनों का गैर मुनसरिफ होना यकीनी तौर पर है। लिअन्नल अलिफ़ा काइमुन मकाम सबबैनी, इसलिए कि अलिफ़ दो सबब के कायम मकाम है। लिअन्नल अलिफ़ा काइमुन मकाम सबबैनी, इसलिए कि अलिफ़ दो सबब के कायम मकाम है। अत्तानीस वलुज़ुमुहु, तानीस और लुज़्म तानीस, अत्तानीसा वलुज़ुमुहु, तानीस और उसका लाजिम होना, यानी तानीस और लुज़्म तानीस इन दोनों के कायम मकाम अलिफ़ है। इसी वजह से ये जो है यानी सिर्फ अलिफ़ का होना ये गैर मुनसरिफ होने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अम्मल मारिफतु, यहाँ से मारिफा बयान कर रहे हैं। ठीक है, अम्मल मारिफतु फ़ला युअतबरु फ़ी मनइ सर्फ़ी मिनहा इल्लल अलमियतु, रहा मारिफा तो मना सर्फ में उसमें से, यानी मारिफा की बहुत सारी अक़साम है। मारिफा में इसमें इशारा भी है, इसमें मौसूल भी है। मारिफा की जो अक़साम है, तो मारिफा की अक़साम में से कोई मुअतबर नहीं है सिवाय आलमियत के। फ़ला युअतबरु फ़ी मनइ सर्फ़ी मिनहा इल्लल अलमियतु, तो उसमें मुअतबर नहीं है उससे सिवाय आलमियत के। वतजतमिउ मआ गैरल वस्फ़ी, और ये जमा होता है वस्फ़ के अलावा के साथ, यानी आलमियत जो है यानी मारिफा जो है, मारिफा में से मुराद क्या है, अलम होना, और मारिफा वस्फ़ के अलावा तमाम के साथ जमा हो सकता है, क्योंकि वस्फ़ ये ज़ात मुबहम पर दलालत करता है और मारिफा ज़ात मुअय्यन पर दलालत करता है, अलम ज़ात मुअय्यन पर दलालत करता है। इसलिए ये मारिफा के साथ जो वस्फ़ के साथ जमा नहीं हो सकता, यानी आलम जो है वस्फ़ के साथ जमा नहीं हो सकता। अब यहाँ से उजमा के बारे में बयान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सब इसे बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मुमकिन सूरत में जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।